بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی، تو کل کی کلاس میں جو ہے زکوٰۃ کا ہم سٹارٹ کر رہے تھے۔ نماز کا مکمل ہو گیا، مفسدات نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ کا شروع کیے تھے۔ تو زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے زکوٰۃ؟ جی، جان کا نہیں، صرف مال کا، جو بھی مال ہے اس کا 2.5% سال بھر میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے۔ تو اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں اور اخروی فائدے کیا ہیں؟ جی۔ مال میں برکت ہوتی ہے، انسان جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اس کے دل کو اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور غریب جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے حسد نہیں کرتے، بلکہ اس کی بہتری کے لیے، اس کی ہمدردی میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جی، چلیے آگے ہے شرائط وجوب زکوٰۃ۔ یہ تو ہو گیا تھا نا، زکوٰۃ ادا کرنے والے سے متعلق شرط، یعنی کس انسان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک تو آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہے، مسلمان پر، اور تیسرا سمجھدار ہو، عاقل ہو، یعنی پاگل مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور چوتھا ہے بالغ پر، اور اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے بے ہوش ہے اور لیکن اس کی ملکیت میں جو ہے زکوٰۃ کے بقدر نصاب موجود ہے، تو سال بھر بھی وہ اگر بے ہوش ہے پھر بھی زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جی، چلیے شرائط وجوب زکوٰۃ، مال سے متعلق شرطیں اب، ٹھیک ہے، مال کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق شرطیں ہیں۔ پہلا دیکھیے، مال بقدر نصاب ہو، مثلا نصاب ہی اس کو بولتے ہیں، مثلا سونے کا نصاب جو ہے 20 مثقال اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، ٹھیک ہے۔ 20 مثقال اور چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 200 درہم۔ جیسے کہ آج کل کلو وغیرہ جو بھی ہم جس میں تولتے وغیرہ وہ کرتے، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں، پہلے زمانے میں مثقال ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وزن کرنے کے لیے۔ تو سونے کا نصاب کتنا ہونا؟ 20 مثقال سونا ہونا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ آج کل کے زمانے میں وہ 7.5 تولہ سونا ہوتا، ٹھیک ہے، 7 7.5 تولہ۔ چاندی کا نصاب جو ہے 200 درہم ہے، یعنی 52 تولہ، آج کے لحاظ سے 52 تولہ چاندی۔ دوسرا جو ہے ملکیت جو ہے تام ہو، لہٰذا جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو سردست اس کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے، یعنی جتنا بھی مال جو ہماری ملکیت میں ہے، یعنی ہمارے قبضے میں ہے وہ مال، اور وہ جو ہے نصاب کے بقدر ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہم ادا کریں گے۔ ہاں، تھوڑا مال ایسا ہے کہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا، نصاب ضرورت اصلی سے زیادہ ہو۔ ضرورت اصلی کس کو بولیں گے؟ ضرورت اصلی کس کو بولیں گے؟ استعمالی ساز و سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو ہے گھر میں ہمارے ضرورت کا سامان ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جیسے کہ فرنیچر وغیرہ، بعض چیزیں بہت قیمتی ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، لیکن وہ ضرورت اصلی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ سونا اور چاندی اور جو ہے جو مال ہمارے پاس موجود ہے، کیش جو موجود ہے، ٹھیک ہے، بینک بیلنس جیسا رہتا ہے نا بعض کے پاس بہت زیادہ لاکھوں کا، تو اس پر زکوٰۃ رہتی، یا پھر اگر جانور ہے بہت زیادہ تو۔ لیکن جو گھر کے ضرورت کے سامان وغیرہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت اصلی کہتے ہیں اس کو، تو نصاب جو ہے ضرورت اصلی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چوتھا، نصاب قرض سے خالی ہو،
یعنی قرض کو منحا کر کے نصاب مکمل مانا جائے۔ اگر کسی کوئی جو ہے مالدار ہے بہت، لیکن اس کو قرض بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ بہت زیادہ قرض رہنا چاہیے، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ اگر قرض ہے اس کے اوپر تو وہ جو ہے صاحب نصاب نہیں ہے۔ پانچواں جو ہے مال نامی ہو۔ نامی یعنی ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، خواہ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے ہو، جیسے سونا، چاندی، یا فعلی اعتبار سے جیسے مال تجارت، مویشی وغیرہ۔ نامی کے مطلب معنی یہ ہے کہ اس میں جو ہے اب جیسا سونے کا ریٹ ہے بڑھتے جاتا نا، ہمیشہ کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سونے کا ریٹ بڑھتے جاتا، چاندی کا ریٹ بھی بڑھتا، جیسے کہ زمینیں ہیں، اگر ہماری زمین کا بھی ریٹ آج کل کیا ہے، بڑھتے جاتا ہے، تو مال نامی ہونا چاہیے، ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، یعنی اس کا ریٹ جو ہے دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ تو سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، یا پھر تجارت کا کوئی مال ہے ہمارے پاس، اس کا بھی ریٹ بڑھتے جاتا ہے نا ہر وقت دن بدن۔ مویشی ہے نا، جانور وغیرہ بھی ہے، تو یہ چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ مال کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بقدر نصاب ہو، یعنی سونے کا مقدار کتنی ہے؟ 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب 52 تولے، ٹھیک ہے، یا 200 درہم ہے، یعنی آج کے زمانے میں وہ 52 تولے چاندی ہے۔ دوسرا جو ہے ملکیت تام ہو، یعنی ایسا مال ہونا چاہیے جس پر ہماری پوری ملکیت ہو، ایسا نہیں کہ کسی اور کے قبضے میں ہے تو اس پر زکوٰۃ اگر نہیں ہوگی۔ اگر کسی اور کے ملکیت میں، کسی اور کے قبضے میں مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے ہم کو۔ ہاں ہمارے قبضے میں ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تیسرا جو ہے نصاب ضرورت اصلی سے زیادہ، یعنی گھریلو سامان وغیرہ، اشیاء وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو وہ ہے سامان، وہ اس کے علاوہ جو ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ ہے، سونا چاندی وغیرہ پر۔ ضرورت اصلی پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو ہمارے پاس ساز و سامان۔ چوتھا ہے نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض سے پاک رہنا انسان، اگر بہت زیادہ قرض ہے اس کے اوپر تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے۔ پانچواں جو ہے مال نامی ہو، یعنی بڑھنے کی صلاحیت ہو مال میں، جس کا ایسا مال ہو جس کا جو ہے ریٹ دن بدن بڑھتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زمینات ہے، یا پھر مال تجارت ہے۔ مال تجارت یعنی تجارت، اگر ہم بزنس کرتے اس کا جو بھی مال ہے، جیسے کپڑوں کا بزنس ہے یا پھر کسی بھی چیز کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور جانور وغیرہ، تو یہ تمام چیزوں کا کیا ہے، ریٹ دن بدن بڑھتے رہتا ہے، تو ایسے چیزوں پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسا مال ہونا چاہیے معلوم ہو گیا نا اب؟ چلیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ کب زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر نصاب پر 1 سال پورا گزر جائے، یعنی جو بھی ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، جو کچھ بھی مال ہے، اس نصاب پر جو ہے 1 سال پورا مکمل گزر جائے، ٹھیک ہے۔ آج ہم خریدیں تو اگلے سال، آپ مثال کے طور پر اب رمضان میں کوئی خریدا یا پھر رمضان کے بعد شوال میں خریدے تو نیکسٹ شوال تک اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 1 سال گزر گیا نا اس پر، تو اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سال میں صرف ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب۔ آگے دیکھیں زکوٰۃ کے چند مسائل۔ ادائے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے قمری سال کا اعتبار ہوگا، نہ کہ شمسی سال کا، یعنی قمری سال یعنی جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں نا، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ مہینوں کا اعتبار کریں گے ہم، کیونکہ جو شمسی سال کا اعتبار نہیں ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، وہ مہینوں کو نہیں دیکھیں گے ہم، جیسے کہ اگر شوال ذوالقعدہ میں خریدے تو اگلے شوال ذوالقعدہ تک 1 سال مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے، یہ عربی جو شمسی سال، یہ جنوری وغیرہ کے جو مہینے ہوتے ہیں اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ قمری سال کا اعتبار کریں گے۔ اور فقیر کو یا وکیل کو دیتے وقت یا کل مال سے الگ کرتے وقت نیت ضروری ہے، یعنی جب ہم کسی کو زکوٰۃ کا مال ادا کر رہے ہیں، جیسے فقیر ہے، کسی کو فقیر کو دے رہے، یا پھر وکیل یعنی کسی کو وکیل بنا کر کسی کو مال دے رہے، وہ جو ہے پہنچا رہا کسی اور کو، ٹھیک ہے، تو جس کو بھی مال ہم زکوٰۃ کا مال دے رہے تو دیتے وقت جو ہے نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے شرائط میں سے ہے یہ کہ جب بھی ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال یا پھر جیسے کہ بعض لوگ کیا کرتے، جو بھی زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ نکال کے الگ رکھ دیتے پہلے ہی، ٹھیک ہے، تو جب نکالتے وہ مال تو اس وقت نیت ضروری ہے
نیت یہ کرنا کہ یہ زکوٰۃ کا مال میں نکال رہی ہوں، ٹھیک ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی نکال کے رکھ دیا یا پھر دیتے وقت بھی نیت نہیں کرے تو زکوٰۃ وہ نہیں ہوگی، نیت ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا مال جب بھی دے رہے آپ کسی کو تو نیت کرنا ضروری ہے، یا اگر نکال کے پہلے ہی ایڈوانس میں رکھ دے رہے ہم کسی جگہ سیف تاکہ آگے پریشانی نہ ہو تو بھی نیت کرنا اس وقت بھی، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا مال نکالتے وقت نیت ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ میں کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5%، 2.5% جو ہے دینا ہے۔ زکوٰۃ میں کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% دینا ضروری ہوتا ہے۔ جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے اس کا 2.5% دینا، ٹھیک ہے، 2.5%، 40واں حصہ تو بہت کم ہے یہ زکوٰۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے زکوٰۃ نکالنے کا بہت تھوڑا سا ہے وہ، ایسا نہیں کہ آدھے کا آدھا مال اللہ تعالیٰ نے نہیں مانگا بلکہ صرف 2.5%، بہت کم ہے۔ تیسرا، سونے کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 20 مثقال ہے، جس کا وزن، جیسے کہ ابھی پیچھے پڑے ہم تھوڑی دیر پہلے کہ 20 مثقال ہے سونے کا وزن، تو آج کل کے لحاظ سے کیا ہے وہ، جس کا وزن جو ہے تولے کے حساب سے 7.5 تولہ، ٹھیک ہے، سونا ہے، تو جس کے پاس بھی 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور گراموں کے اعتبار سے جو ہے 87 گرام اور 480 ملی گرام ہوتا ہے، گرام کے اعتبار سے اتنا ہے، 87 گرام اور 480 ملی گرام، لیکن تولے کے حساب سے کتنا ہے، 7.5 تولہ سونا، ٹھیک ہے، سونے کا نصاب ہے یہ۔ پھر اگلا پوائنٹ دیکھیے، چاندی کا نصاب جو ہے عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم ہے، ٹھیک ہے، عربی اوزان کے اعتبار سے کتنا ہے، 200 درہم، جس کا وزن جو ہے تولے کے حساب سے 52 تولہ، 52.5 تولہ ہے چاندی۔ اور گراموں کے اعتبار سے 612 گرام اور 360 ملی گرام ہوتا ہے، 612 گرام اور 360 ملی گرام۔ تو سونے کا نصاب کتنا ہے، 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی۔ جی نظر آ رہا نا اسکرین پہ، نہیں آ رہا؟ ہوں آ رہا، نظر نہیں آ رہا؟ آواز آ رہی میری؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ جی آواز آ رہی میری اب؟ آپ نہیں تھے کیا دیکھو؟ اچھا، پھر میسج کرنا تھا نا، آپ میں نے دیکھے، ابھی دیکھے میں۔ جی جی اب نظر آ رہا اسکرین پر؟ تو جب سے نہیں سنے آپ، مطلب نہیں؟ تو کہاں؟ زکوٰۃ کے چند مسائل یہاں سے سننا ہے، یا زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے یہ بھی نہیں پھر سنیں؟ اگر جو ہے جو ہمارے پاس، جی وہ تو ہو گیا نا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہاں جی وہ ہو گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے، یعنی سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے، اور کس کا اعتبار کریں گے، قمری مہینوں کا اعتبار کریں گے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول جو مہینے ہوتے ہیں اس کا اعتبار کریں گے۔ شمسی مہینوں کا یعنی جنوری فروری جو سال ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے، یعنی آج اگر ہم شوال یا پھر ذی قعدہ میں اگر سونا لیے تو اگلے سال بھی شوال میں ایک سال ہو جائے گا تو زکوٰۃ نکالیں گے، ٹھیک ہے، یہ مہینوں کو نہیں دیکھیں گے،
یہ شمسی مہینوں کو، یعنی جنوری فروری جو انگلش کے مہینے ہوتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ قمری سال کا اعتبار کریں گے، ہمارے اسلامی جو مہینے ہیں اس کا اعتبار کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایک بات کیا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ جب ہم نکال رہے، یعنی اگر ہم گھر میں ہی نکال کے الگ رکھ دے رہے زکوٰۃ کی رقم، یا پھر کسی فقیر کو، جو غریب کو، مستحق کو دے دے رہے زکوٰۃ، یا پھر جو ہے کسی اور کو، وکیل کو کسی کو دے دے رہے تاکہ وہ دوسروں کو پہنچا دے، کسی کو بھی دیتے وقت یا پھر گھر میں اگر نکال کے خالی رکھ بھی دے رہے، تو جبھی بھی جو ہے نیت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا جب مال نکال رہے، ٹھیک ہے، یا پھر گھر میں اگر نکال کے الگ رکھ بھی دے رہے، تو نکالتے وقت جو ہے زکوٰۃ کا مال نیت کرنا ضروری ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. نیت ضروری ہے. دوسرا ہے زکوٰۃ میں جو مال کا جو ہے کتنا حصہ نکالنا ہے؟ 40واں حصہ. 40واں حصہ یعنی 2.5%. 2.5% نکالنا ہے. ٹھیک ہے. بہت تھوڑی رقم ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے بہت زیادہ تھوڑی رقم ہے، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال مانگ لیا ہم سے. چلیے، تو سونے کا نصاب کتنا ہے عربی اوزان کے اعتبار سے؟ یعنی عربی میں جو وزن تھا پہلے کتنا ہے؟ 20 مثقال تھا. تو وہ جو ہے آج کل کے زمانے میں تولے کے حساب سے کتنا ہوگا؟ 7.5 تولہ سونا. ٹھیک ہے. کتنا ہے؟ 7.5 تولہ. اور گراموں کے اعتبار سے، تولے کے حساب سے تو 7.5 تولہ، گراموں کے اعتبار سے جو ہے 87، 87 بولتے نا، 87 گرام اور 480 ملی گرام ہوتا ہے. گرامز کے اعتبار سے اتنا 87 گرامز اور 480 ملی گرام ہوتا ہے. اب چاندی کا نصاب دیکھیے عربی اوزان کے اعتبار سے جو ہے 200 درہم ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے درہم جو ہے چاندی کے سکوں کو درہم بولتے تھے اس وقت، وہ زمانے میں. ٹھیک ہے. چاندی کے جو سکے ہوتے تھے اس وقت سکے چلتے تھے نا، چاندی سونے کے سکے چلتے تھے. آج کل ہمارے پاس اب جو ہے نوٹوں پہ آ گئے ہیں، پیپر کاغذ کے ٹکڑوں پہ آ گئے، لیکن اس وقت جو ہے کیا ہوتا تھا؟ سونے کے یا پھر چاندی کے سکے ہوتے تھے. تو چاندی کا جو نصاب ہے عربی اوزان کے اعتبار سے جو ہے کتنا تھا؟ 200 درہم، جو ہے تولے کے حساب سے کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. ٹھیک ہے. 52.5 تولہ چاندی. اور گراموں کے اعتبار سے 612 گرام اور 360 ملی گرام ہے. کتنا ہے؟ 612 گرام اور 360 ملی گرام ہے. چاندی کا نصاب ہے یہ. سونے کا نصاب 7.5 تولہ. اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. اسی طریقے سے چاندی ابھی اگر آپ کے پاس 52 تولہ، 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگلا پوائنٹ دیکھیے 5واں، اگر سونا اور چاندی دونوں کے زیورات یا اشیاء ملکیت میں ہو، یعنی آپ کے پاس تھوڑا سونا بھی ہے، تھوڑا چاندی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے قبضے میں ہے، لیکن کسی ایک کا نصاب بھی پورا نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا 3 تولے ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، اور چاندی بھی تھوڑا ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اس سے کم ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے زیورات یا اشیاء ملکیت میں ہو لیکن کسی ایک کا نصاب بھی پورا نہ ہو تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی. یعنی سونے کا جتنا بھی آپ کے پاس سونا ہے نا، 3 تولے ہے مثال کے طور پر، تو اس کا ریٹ کیا آ رہا وہ لگائیں گے. اور اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی ہے نا، آپ کے پاس جتنی بھی چاندی ہے، مثال کے پاس 10 تولے چاندی ہے، 10 یا 12 تولے چاندی ہے، تو اس کی قیمت لگائیں گے. دونوں کی قیمت کو کیلکولیٹ کریں گے. اگر دونوں کی قیمت ملا کر سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یعنی آپ کے پاس کیا بولی میں بھی، سونا جو ہے 3 تولے سونا ہے اور چاندی جو ہے 10-12 تولے ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کا حساب کریں گے، دونوں کی قیمت لگائیں گے. یعنی 3 تولے سونے کی قیمت کتنی ہوتی اور 10 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوگی. جب دونوں کی قیمت کو ہم ایڈ کریں گے، ملائیں گے، تو وہ جو رقم آئیں گی تو وہ جو ہے دیکھیں گے کہ وہ رقم کیا سونے کی مقدار کو پہنچ رہی یا چاندی کے نصاب کے مقدار کو پہنچ رہی. ٹھیک ہے. یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو رہی، اگر اس تک پہنچ گئی وہ رقم تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے نا، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے. نہیں، اگر سونا بھی آپ کے پاس تھوڑا ہے اور چاندی بھی تھوڑی ہے تو دونوں کی قیمت کو ایڈ کریں گے، دونوں کی قیمت ملا کر پھر جو ہم کو جو اماؤنٹ ملے گا
وہ رقم کا حساب یہ کریں گے کہ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے. آج کل تو پہنچ جاتا کیونکہ ریٹ سونے کا بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس 2 تولہ بھی سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے آج کل. ٹھیک ہے نا. مثلاً آج کل جو ہے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا فرق ہو گیا. اب اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے اور چند تولے چاندی ہے تو دونوں کی جب قیمت لگائی جائے گی تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک پہنچ جائے گی. یعنی چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا قیمت کیا ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہوگی. تو وہی بول رہا میں، اگر تھوڑا بھی سونا ہے آپ کے پاس اور تھوڑی چاندی ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے. نہیں، بلکہ اگر سونا تھوڑا بھی ہے اور ساتھ میں چاندی بھی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، چاندی کا ریٹ بہت کم ہے. وہ بھی زیادہ ہی ہے لیکن اس اعتبار سونے کے اعتبار سے کم ہے. چلیے، سمجھ میں آئے نا پوائنٹ آپ کو یہ؟ نہیں آئے تو پوچھ سکتے. جی چلیے، اگلا پوائنٹ دیکھیے. زیور کے ساتھ اگر روپیہ یا سامان تجارت موجود ہے، یعنی کچھ کیش ہے آپ کے پاس اور تھوڑا سا سامان تجارت موجود ہے، یعنی آپ کوئی بزنس کرتے وہ سامان بھی موجود ہے، تو اگرچہ زیور کا وزن نصاب تک نہ پہنچتا ہو، یعنی آپ کے پاس زیور اتنا زیادہ نہیں ہے، وہی ابھی جیسے بولی نا میں 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کیش ہے اور تھوڑا سا سامان تجارت ہے، تو کیا کریں گے؟ سب ملا کر قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ گئی تو زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی پوروں کا قیمت ملائیں گے، یعنی تھوڑا جتنا بھی سونا ہے اس کا، جتنا بھی کیش ہے آپ کے پاس وہ ایڈ کریں گے، اور ساتھ میں جو بھی سامان تجارت ہے اس کی قیمت پوروں کو ایڈ کر کے دیکھیں گے کہ اگر وہ جو رقم آپ کو ملیں گی ایڈ کرنے کے بعد، ملانے کے بعد، تو وہ اگر رقم جو ہے چاندی کے نصاب، چاندی 52.5 تولہ چاندی کا جو قیمت ہے اس کے نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی جیسا اوپر بتائی نا ویسے پوروں کو کیلکولیٹ کرنا، پوروں کی قیمتوں کو کیلکولیٹ کر کے پھر جو آنسر آئے گا آپ کو، جو رزلٹ ملے گا وہ جو ہے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہی ہے تو زکوٰۃ واجب. ٹھیک ہے، مثلاً 2 یا 3 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں 5,000 روپے کیش ہے یا مال تجارت ہے، تو سب کی قیمت اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ گئی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو آ رہی اس تک اگر پہنچ جائے، یعنی اتنی قیمت سے زیادہ ہو رہی ہے، اتنی قیمت ہو رہی ہے آپ کو پوروں کو ملا کے، تو زکوٰۃ واجب ہو گئی آپ کے اوپر. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں. اگر کسی شخص نے بقدر نصاب مال ملکیت میں آنے کے بعد حساب لگا کر چند سال کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دی، یعنی کوئی جو ہے شخص جو ہے ایسا کیا کہ جتنا بھی اس کے پاس مال ہے بقدر نصاب مال ملکیت میں آنے کے بعد جو ہے پوروں کا حساب لگا کے جو ہے ایک ساتھ جو ہے چند سال کی پیشگی زکوٰۃ، یعنی ایک ساتھ جو ہے آگے کے سالوں کی بھی زکوٰۃ وہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے، تو بھی اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی نا، ایسا کر سکتے. لیکن تاہم اگلے سالوں میں اگر مال بڑھ جائے، مثال کے طور پر اب جو ہے اس کے بعد جتنا مال تھا وہ جو ہے اتنی زکوٰۃ جو ہے 3-4 سال کی ایکسٹرا ادا کر دیا، یعنی آج اس کے پاس جتنا مال ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ کا جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے، اب یہ سال مثال کے طور پر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے 1 لاکھ، مثال کے طور پر 1 لاکھ آ رہی ہے اس کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، 1 لاکھ اس کو ادا کرنا ہے، تو اسی کے حساب سے وہ جو ہے 3-4 سال کی زکوٰۃ ایکسٹرا ادا کر دیا، 4 لاکھ ادا کر دیا، ٹھیک ہے، پیشگی زکوٰۃ کہتے ہیں اس کو، تو وہ بھی درست ہو جائے گی. لیکن اگلے سالوں میں اگر مال اس کا بڑھ جائے، یعنی آج جتنا مال تھا اس کا مال تجارت وغیرہ جو بھی ہے اس کا مال بڑھ جائے یا پھر سونا اس کے پاس اور زیادہ آ جائے جو بھی ہے، تو اسی حساب سے مزید زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یعنی آپ جتنا نکال دیے اس کے حساب سے جو ہے مزید جو ہے جتنا آپ کے پاس اضافہ ہو گیا نا مال، اس کی زکوٰۃ پھر دوبارہ تھوڑی سی اور ایکسٹرا نکالنی ہے. یعنی 4 لاکھ مثال کے طور پر آپ ہر سال کے 1-1 لاکھ کے حساب سے 4 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیے، لیکن مال بیچ میں آپ کے پاس نیکسٹ ایئر یا پھر تھرڈ ایئر جو ہے بڑھ گیا مال، سونا آپ کے پاس زیادہ آ گیا یا پھر تجارت کا مال ایکسٹرا آ گیا اور اضافہ ہو گیا، تو جو ہے اسی حساب سے پھر مزید تھوڑی ایکسٹرا زکوٰۃ اور نکالنی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے جی. اگلا پوائنٹ دیکھیے. جو مال حرام طریقے سے، مثلاً
سود ہے، رشوت ہے یا غصب، غصب یعنی کسی کی زمین ہڑپ کر کے کسی کا حق وہ کر کے حاصل کیے، ٹھیک ہے، جو حرام مال ہے سے حاصل کیا ہو، وہ سب کا سب اصل مالک پر لوٹانا یا غریبوں پر تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی مال آپ کے پاس حرام ہے، حرام طریقے سے آپ حاصل کیے ہیں، یعنی سود ہے، رشوت ہے یا پھر غصب کیا ہوا مال ہے آپ کے پاس، کسی کا حق مار کر آپ وہ مال حاصل کر لیے، تو جو ہے سب کا سب جو ہے اصلی مالک یعنی جو بھی اس کا مالک ہے اس پر لوٹانا یا پھر غریبوں میں تقسیم کر دینا ضروری ہے۔ لہٰذا ایسے خالص حرام مال پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا بہت زیادہ مال ہے لیکن وہ سب جو ہے آپ حرام طریقے سے حاصل کیے، تو ایسے مال پر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے، وہ مال جو ہے اصل مالک پر لوٹانا ضروری ہے۔ جہاں سے بھی آپ مثال کے طور پر کسی کی زمین ہڑپ لیے، کسی کا حق وہ کر لیے، تو اس پر لوٹانا ضروری ہے، یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتے آپ تو غریبوں پر تقسیم کر دینا وہ مال۔ البتہ اگر حلال اور جو ہے حرام مال مخلوط ہو یعنی مکس ہو، یعنی آپ کے پاس حلال مال بھی ہے آپ کے حلال کمائی کا اور تھوڑا سا حرام مال بھی آپ کے پاس ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سارا مال آپ کے پاس حرام ہی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے آپ کے پر، وہ جو مال ہے وہ پورا جو ہے غریبوں میں تقسیم کرنا یا پھر جو بھی مالک ہے اس کا اصلی اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ لیکن اگر دو بھی مال آپ کے پاس مکس ہے، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آئی نا بات سمجھ میں، مسائل پورے سمجھ میں آئے؟ تو چند ضروری مسائل ہیں زکوٰۃ کے متعلق سے، اور بھی بہت زیادہ باریک مسائل رہتے ہیں زکوٰۃ کے، تو فی الحال یہاں پر تو موٹے موٹے جو مسائل پیش آتے ہیں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اگر اس میں بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو آپ دوبارہ پڑھیے پورے پوائنٹس کو، اور دوبارہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سمجھیے تو ذہن میں رہتا۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔